اگلا سوال کراچی سے صوبیہ صاحبہ نے کیا ہے، وہ پوچھتی ہے ایک حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر نہ مانا کرو، نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب ہم گھر میں کوئی پریشانی وغیرہ آ جائے تو روزے رکھنے کی، نفل پڑھنے کی یا صدقہ دینے کی مدد وغیرہ مانگتے ہیں، تو کیا وہ بھی کسی حکم میں داخل ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس طرح کی روایت ہے وہ روایت تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نظر ماننا ہی ممنوع ہے۔ منع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہم نے نظر مانی تو ہماری مصیبت ٹل جائے گی، یقینی طور سے ہم نے نظر مانی تو ہمارا مریض اچھا ہو جائے گا، یہ اعتقاد رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تقدیر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، آپ کے نظر ماننے سے وہ مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ جس کام کے لیے نظر مان رہے ہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہوئے اگر کوئی نظر مانتا ہے تو کوئی ممنوع نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اسی طرح وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کیا کرو، نظریں پوری کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر نظر ماننا مطلقاً ممنوع ہوتا تو پھر ان ارشادات کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو معلوم ہوا کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے نظر نہ مانا کرو اس لیے کہ نظر مفید نہیں ہے اور تقدیر کو ٹالتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کر کے کہ ہم نظر مانیں گے تو یقینی طور سے مریض اچھا ہو جائے گا، یقینی طور سے ہمارا کام ہو جائے گا، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھ کر نظر نہیں ماننی چاہیے۔ www.darsequran.com